میرے بھائیوں، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ عورتیں بڑی دانا اور عقل مند ہوا کرتی تھی۔ ایک تو آج کل کی عورتوں کے ہر قسم کی گیت ہے اور ایک پہلی عورتوں کی علمی اشعار بھی تھے۔ چنانچہ ہارون رشید کے زمانے کی ایک حکایت ہے کہ ہارون رشید کو ایک لونڈی کی ضرورت تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ مجھے ایک لونڈی کی درکار ہے۔ اس کا یہ اعلان سن کر اس کے پاس 2 لونڈیاں آئیں اور کہنے لگی کہ ہمیں خرید لیجیے۔ ان دونوں میں سے ایک کا رنگ کالا تھا اور ایک کا گورا۔ ہارون رشید نے کہا مجھے ایک لونڈی چاہیے، 2 نہیں۔ گوری بولی تو پھر حضور مجھے خرید لیجیے کہ گورا رنگ اچھا ہوتا ہے، رنگ بھی میرا گورا ہے۔ کالی بولی کہ حضور رنگ تو کالا ہی اچھا ہوتا ہے، اب مجھے خرید لیجیے۔ ہارون رشید نے ان کی یہ گفتگو سنی تو کہا کہ اچھا ہے، تم دونوں اس موضوع پر مناظرہ کرو کہ رنگ گورا اچھا ہے یا کالا۔ جو جیت جائے گی میں اسے خرید لوں گا۔ دونوں نے کہا بہت اچھا ہے۔ چنانچہ دونوں کا مناظرہ شروع ہوا اور کمال یہ کہ دونوں نے اپنے رنگ کے فضائل و دلائل عربی زبان میں اور نہایت ہی فصیح انداز میں شعروں میں بیان کیے۔ شعر عربی میں ہے مگر میں نے ان کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، لیجئے آپ بھی سنیے اور ملاحظہ فرمائیے۔ گوری بولی موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں۔ کیا بولی؟ موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے۔ بادشاہ سلامت دیکھ لیجئے، موتی سفید رنگ ہوتا ہے اور کس قدر قیمتی ہوتا ہے، مگر کوئلہ جو کالا ہوتا ہے کس قدر سستا ہوتا ہے کہ چند پیسوں میں ڈھیر مل جاتا ہے۔ اور سنیے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ یعنی اللہ والوں کے منہ کل قیامت میں گورے اور سفید ہوں گے اور جہنمیوں کے منہ کالے ہوں گے۔ بادشاہ سلامت اب آپ ہی انصاف کیجئے گا کہ رنگ گورا اچھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ گوری کے یہ اشعار سن کر بڑا خوش ہوا اور پھر کالی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا سنا تم نے بھی، اب تم بتاؤ کہ کیا کہتی ہو۔ کالی بولی حضور ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش عالی، ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش عالی، روئی سفید ہے اور پیسوں میں ڈھیر پالی۔ قبلہ کستوری کالی ہے مگر بڑی گراں قدر اور بیش قیمت، مگر روئی جو سفید ہو جاتی ہے بڑی سستی مل جاتی ہے اور چند پیسوں میں ڈھیر مل جاتی ہے۔ اور سنیے، کالی بولی آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ یعنی دیکھ لیجئے، آنکھ کی پتلی جس سے نظر آتا ہے وہ کالی ہوتی ہے اور سارا نور اسی میں ہوتا ہے، اور اس پتلی کے ارد گرد جو سفیدی ہے اس میں قطعاً کوئی نہیں۔ بادشاہ سلامت اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ کالا اچھا ہے یا نہیں۔ یہ اشعار سن کر بادشاہ اور بھی زیادہ خوش ہوا اور پھر گوری کی طرف دیکھا، وہ فوراً بولی کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے، کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے۔ کالی نے جھٹ سے جواب دیا اور ان میں جو لکھے ہیں قرآن کے حروف کالے۔ گوری نے پھر کہا کہ میلاد کا جو دن ہے روشن و بالیقین ہے، میلاد کا جو دن ہے روشن و بالیقین ہے۔ کالی نے جھٹ سے جواب دیا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے، معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے۔ گوری بولی کہ انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا پیارے، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن
تارے سفید سارے۔ کالی نے جواب دیا کہ ہاں سوچئے گا آقا ہیں آپ عقل والے، سوچئے گا آقا ہیں آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ کالی نے جواب دیا اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا، زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا۔ سبحان اللہ، کیا ہی پر لطف مناظرہ ہے۔ بادشاہ نے ان دونوں کی یہ علمی اشعار سن کر کہا کہ مجھے لونڈی ایک درکار تھی مگر میں تم دونوں کو خریدتا ہوں۔